السلام علیکم اسٹوڈنٹس. چلیے آج ہم آپ کو غزل دوم پڑھانے جا رہے ہیں. ہماری کتاب جو ہے 8ویں جماعت کی، جو بچے یہ کتاب پڑھتے ہیں وہ تیار ہو جائیے. سبق نمبر ہے 24 اور صفحہ نمبر ہے 127. غزل دوم یعنی دوسری غزل پڑھ رہے ہیں. یہ لکھی ہے امیر مینائی نے. ان کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. ولادت ہے 1827 اور وفات 1900. منشی امیر احمد مینائی لکھنؤ میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم اپنے والد مولوی کرم محمد سے حاصل کی. پھر علمائے فرنگی محل کے شاگرد ہوئے. ان کی طبیعت بچپن ہی سے شعر و سخن کی طرف مائل تھی، اس لیے حضرت اسیر کے شاگرد ہوئے اور کلام پر اصلاح لی. 1852 میں واجد علی شاہ کے دربار میں وابستہ ہو گئے، لیکن 1854 میں واجد علی شاہ کو انگریزوں نے معزول کر کے مٹیا برج کلکتہ روانہ کر دیا تو امیر مینائی ریاست رامپور چلے گئے. یہاں ان کی خوب قدر و منزلت ہوئی. وہ رامپور میں 43 برس رہے، لیکن بعد میں داغ دہلوی کی دعوت پر حیدرآباد کا سفر کیا. جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں ان کا انتقال ہو گیا. ذیل کی غزل ان کے کلیات سے لی گئی ہے، جس کے بہت سے اشعار زبان زد ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں لکھا گیا ہے کہ انہیں بچپن سے شاعری کا شوق تھا، ان کو انٹرسٹ تھی شاعری میں، اور وہ کس کے شاگرد ہوئے اور کس کس سے انہوں نے اپنی کریکشن کرائی اور کہاں کہاں رہے، اور جو ہے حیدرآباد میں لاسٹ میں گئے، وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اور ذیل کا مطلب ہے جو نیچے لکھی ہوئی ہے. کلیات ان کے شاعری کی جو کتاب ہوتی ہے شاعر کی، اس کو کلیات کہا جاتا ہے. زبان زد ہونا یعنی آج کل زبان پر عام ہے، لوگ بولتے ہیں یہ شعر اور لوگوں کو یاد ہیں. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. نہ گل ہیں نہ بوٹے نہ غنچے نہ پتے، ہوئے باغ نظرِ خزاں کیسے کیسے. ستاروں کی دیکھو بہار آنکھ اٹھا کر، ستاروں کی دیکھو بہار آنکھ اٹھا کر، کھلاتا ہے پھول آسماں کیسے کیسے. جگر میں تڑپ دل میں درد آنکھ میں نم، ملے ہیں ہمیں مہماں کیسے کیسے. امیر اب مدینے کو تو بھی رواں ہو، چلے جاتے ہیں کارواں کیسے کیسے. چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا کیا کام ہے. آگے دیے ہوئے تھوڑے سے الفاظ معنی محاورے ہیں. زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا گیا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی ایک دن فنا ہو جاتا ہے. یہاں آسمان سے مراد نامور انسان ہے اور ان کے زمین میں دفن کو زمین کھا گئی کہا گیا ہے. نظر خزاں ملے ہیں، یہ نظر خزاں ملے ہیں کا مطلب ہے خزاں کا شکار. اور ہمیں مہماں کیسے کیسے، ہمیں یہ مہماں کے ساتھ آئے گا، اور اس میں شاعر نے یہ لگایا ہے مہمان آتے ہیں تو چند دن ٹھہر کے چلے جاتے ہیں، مگر ہمارے مہمان جانے کا نام ہی نہیں لیتے. یہاں لفظ مہمان کو ضرورت شعری کے سبب مہمان یہ کے ساتھ باندھا گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں تیرے کو تیرے لکھ دیتے ہیں، ایک کو ایک لکھ دیتے ہیں، تو وہ جیسی ضرورت ہوتی ہے پڑھنے میں جیسا صحیح لگتا ہے مناسب لگتا ہے تو شاعر اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے آپ کے یہ 3 سوال جواب ہیں اور شعر کا مطلب لکھنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ہم اس کا کام کر لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ہیڈنگ ڈالیں گے غزل دوم، اور آپ کو جو ہے اس غزل کو یاد بھی کرنا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اگر ویسے پیپر میں جیسے آ جاتا ہے کہ یہ کس کی لکھی ہوئی غزل ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، تشریح وغیرہ تو نہیں آئے گی لیکن مطلب تو لکھنے کے لیے آ ہی جائے گا نا. ابتدائی شروع کی، غالباً اس کا مطلب وہی ہوتا ہے 8ویں تک کی تعلیم. مائل یعنی دلچسپی لینا. اصلاح درستی، وابستہ جڑ جانا منسلک ہونا. معزول رتبے سے ہٹانا. منزلت عزت اور قدر. کلیات شاعری کی کتاب. زبان زد زبان پر چڑھ گئے مطلب یاد ہونا. نامور مشہور. بے نشاں مٹ جانا مر جانا. گل بوٹے پھول پودے. غنچے کلیاں. نظر خزاں خزاں کا شکار. مہماں مہماں. رواں کا مطلب روانہ ہونا جانا. کارواں کا مطلب قافلہ. زمیں کھا گئی اور نظر خزاں یہ ہم نے آپ کو بھی سمجھایا تھا. مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیجیے. شاعر نے ستاروں کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ شاعر نے ستاروں کو پھولوں سے تشبیہ دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ نظر اٹھا کر دیکھو آسمان پر ستارے ایسے نظر آتے ہیں جیسے بہار کے پھول. شاعر نے مہمان کسے کہا ہے؟ شاعر نے جگر میں تڑپ دل میں درد اور آنکھ میں آنسو کو مہماں کہا ہے کہ ہمیں یہ کیسے مہمان ملے جو جانے کا نام نہیں لیتے. مقطع میں شاعر نے کس تمنا کا اظہار کیا ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا مقطع کیا ہوتا ہے. پہلا شعر جو ہوتا ہے غزل کا وہ مطلع ہوتا ہے، جس میں جو ہے ہم کافی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اور لاسٹ والا جو ہوتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، جس میں شاعر اپنا تخلص بھی استعمال کرتے ہیں اور جس میں غزل ختم ہو جاتی ہے.
مقطع میں شاعر نے اس تمنا کا اظہار کیا ہے کہ امیر اب تو بھی مدینہ جانے کا ارادہ کر لے، جو قافلے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر میرا بھی دل چاہنے لگا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، اس کا مطلب لکھنا ہے جو لوگ مشہور تھے، بڑے بڑے رتبوں پر فائز تھے، موت نے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ بلندیوں والوں یعنی آسمان کو زمین کھا گئی۔ اور دوسرا شعر، امیر اب مدینے کو تو بھی رواں ہو، چلے جاتے ہیں کارواں کیسے کیسے۔ کارواں کا مطلب ہوتا ہے قافلہ۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو قافلے مدینہ جاتے ہیں انہیں دیکھ کر میرے دل میں بھی یہ تمنا آتی ہے، امیر اب تم بھی مدینے کے سفر کی تیاری کر لو۔ اور آخر میں آپ کا تھا کہ غزل سے اپنی پسند کے 3 اشعار یاد کیجئے، تو آپ ضرور یاد کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں مضمون میں لکھنے کے کام آئیں گے، اور آپ کا حافظہ بھی اس وقت قوی ہے، تو آپ اپنی پسند کے شعر ضرور یاد کریں۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔